ہو تجھ پہ دونوں جہاں کی لعنت، وسیم رضوی وسیم رضوی، ہو تجھ پہ دونوں جہاں کی لعنت، وسیم رضوی وسیم رضوی، تجھے نہیں دین سے محبت، وسیم رضوی وسیم رضوی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، آج کے اس دور میں مسلمان کن حالات سے گزر رہا ہے، مسلمان کس دور سے گزر رہا ہے، مسلمان قوم کی بچوں پر کیا گزر رہی ہے، نوجوانوں پر کیا گزر رہی ہے، ہماری ماں بہنوں پر کیا گزر رہی ہے، اچھی طریقے سے میں اور آپ آج کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پوری پلاننگ کے ساتھ سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹانے کی کوششیں تیزی پر ہیں۔ ایسے دور میں جب اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، اسلام کے ماننے والے
مسلمانوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ آج کل کی بات ہے، یہ کچھ سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جب سے دنیا میں اسلام آیا، جب سے دنیا میں نبیوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع کیا، اس زمانے سے ہر دور میں ہر نبی کے لائے ہوئے کلمے کے مٹانے کی سازشیں ہوتی رہی۔ ہر نبی کا لایا ہوا دین کو مٹانے کی پلاننگ چلتی رہی۔ ہر نبی کی قوم نے کچھ ایسے لوگ رہے جو اپنے قوم کے نبی کے ساتھ، اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ، ان کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، دشمنی مولی، ان کے خلاف سازشیں کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کے ساتھ اس زمانے کا نمرود ہر وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں اور پلاننگ میں اپنے آپ کو لگائے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت موسیٰ جس دین کو لے کر آئے تھے، جس کلمے کو لے کر آئے تھے، جس اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں آئے تھے، اس کو مٹانے کے لیے اس زمانے کا فرعون جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، موسیٰ اور موسیٰ کے مذہب کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا، موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والے لوگوں کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا، بدنام کرتا رہا۔ اسی طریقے سے ہر زمانے کے اندر ہر نبی کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، مٹانے کی سازشیں ہوتی رہی۔ وہی سلسلہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، وہی معاملہ ہمارے نبی کے لائے ہوئے دین کے ساتھ ہوا، ہمارے لائے ہوئے نبی کے اسلام کے ساتھ ہوا۔ آج سے 1450 سال کا زمانہ گزرا، ہر زمانے کے اندر اسلام کے دشمن پیدا ہوتے رہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی، اسلام کو مٹانے کی تیاریاں ہوتی رہی، میٹنگیں ہوتی رہی، پلاننگ ہوتی رہی۔ یہ زمانہ اور اس زمانے میں ہونے والا کام کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ ہر زمانے سے شروع اسلام سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ایک طرف اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری طرف اسلام کو مٹانے کی کوششیں بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دونوں محنتیں قیامت تک چلتی رہیں گی، اور آخر میں اگر کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، اگر کسی کی جیت ہونے والی ہے تو وہ حق کی جیت ہونے والی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹنا پڑتا ہے، جب حق آتا ہے باطل کو دبنا پڑتا ہے، جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے باطل کی آواز کو دبنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ آسمان کے بنانے والے کا دستور ہے، یہ زمین کے بنانے والے اللہ کا دستور ہے، یہ سورج کے بنانے والے مالک کا دستور ہے، یہ چاند کے بنانے والے خدا کا دستور ہے، یہ انسان کے بنانے والے رب کا دستور ہے، یہ جنات کے بنانے والے آقا کا دستور ہے، یہ کائنات کے سجانے والے رب العالمین کا دستور ہے کہ حق کو ہمیشہ جیت رہے گی، باطل کو ہمیشہ ہار رہے گی۔ ایسے اسلام کے دشمن
ہر زمانے میں آتے رہے، اسلام پر انگلیاں اٹھتی رہی، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہی، بدنام کرنے کی سازشیں ہوتی رہی۔ انہی میں سے آج کے اس دور میں جو فی الحال جس کی آوازیں میڈیا پہ گونج رہی ہے، جس کی بکواس میڈیا پہ گونج رہی ہے، اس کا نام ملعون و مردود وسیم رضوی، جو ہمیشہ اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، آئے دن مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں، ہر زمانے کا دشمن دو چیزوں پر حملہ کرتا ہے، ہر زمانے کا اسلام کا دشمن دو چیزوں پر وار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسلمانوں کی اگر جڑ ہے کوئی تو وہ قرآن ہے اور وہ اسلام ہے۔ جب تک اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا کنیکشن جڑا رہے گا، جب تک مسلمان کا کنیکشن اسلام کے ساتھ جڑا رہے گا، یہ دو چیزیں ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ دو چیزیں ہماری ایمان کی جڑ ہے۔ جب تک جڑ کے ساتھ درخت کا کنیکشن رہتا ہے، جھاڑ کا کنیکشن درخت کے ساتھ جڑ کے ساتھ مضبوط رہتا ہے، تب تک اس جھاڑ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اور جس دن درخت اور جڑ کا کنیکشن کمزور ہو جائے، درخت اور جڑ کے اندر کے کنیکشن کے اندر دراڑ آ جائے، تو پھر اس درخت کو گرانے کے لیے بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا ہاتھ کافی ہے۔ یہ اسلام کے دشمن ہمیشہ انہی دو چیزوں پر حملہ کرتے ہیں، تاکہ یہ دو چیزوں کی نفرت اگر مسلمانوں کے دلوں میں آ گئی، اگر یہ دو چیزوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں آ گئی، اگر یہ دو چیزوں سے دوری ایمان والے کے دلوں کے اندر آ گئی، تو ایمان والے کو گرانا بہت آسان ہے، ایمان والے کو مٹانا بہت آسان ہے، ایمان والے کو ختم کرنا بہت آسان ہے۔ جب تک اس ایمان والے کا کلیکشن قرآن سے مضبوط رہے گا، جب تک اس ایمان والے کا کلیکشن اسلام سے مضبوط رہے گا، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اگر مسلمان کو مٹانا چاہے تو کسی کے مائے کے لال میں وہ طاقت نہیں ہے۔ بھائیوں، یہ جاہل جو آج کا میڈیا کا سہارا لے کر، جو آج انٹرنیٹ کا سہارا لے کر یہ جو بکواس کر رہا ہے، قرآن پر انگلیاں اٹھاتا ہے، قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ کا سبق دینے والی کتاب ہے، اس کے اندر قتل و غارت گیری کا سبق سکھایا گیا ہے، اس کو پڑھ کر مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر مسلمان دہشت گرد بنتا ہے، اس کو پڑھ کر مسلمان قتل و غارت گیری کے میدان میں آگے آتا ہے۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو مٹا دینا چاہیے۔ یہ بے اصل کتاب ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس طریقے کی بکواس یہ جو ملعون و مردود کر رہا ہے، یہ ملعون و مردود کی باتیں ہوا میں اڑانے والی باتیں ہیں، ایک پیسے کا دم نہیں ہے اس کی باتوں میں۔ میرا اللہ جانتا تھا کہ ایسے ملعون دنیا میں پیدا ہوں گے، میرا اللہ جانتا تھا ایسے شیطان دنیا میں جنم لیں گے، میرا اللہ جانتا تھا ایسے لوگ دنیا میں جنم لیں گے جو میرے کلام پر انگلیاں اٹھائیں گے، میری کتاب پر شک کی نظر سے دیکھیں گے، میری کتاب پر حملہ کریں گے، میری کتاب پر داغ ڈالنے کی کوشش کریں گے، میری کتاب کو مٹانے کی کوشش کریں گے، میری کتاب کی باتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اللہ لوح محفوظ میں اس کا علم موجود تھا، میرا اللہ جانتا تھا یہ بات آسمان کے بنانے سے پہلے، زمین کے بنانے سے پہلے، چاند کے بنانے سے پہلے، سورج کے بنانے سے پہلے، قرآن کے اتارنے سے پہلے میرے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ قرآن اتارا جائے گا تو اس قرآن کو مٹانے والے دشمن بھی دنیا میں پیدا ہوں گے۔ یہ جو قرآن کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے، قرآن سے 26 آیتوں کے نکالنے کے لیے ہائی کورٹ میں جا کر کے اپیل دائر
کریں گے اور لوگوں کے سامنے میڈیا کے ذریعے سے بکواس کریں گے یہ قرآن بے اصل ہے، یہ قرآن نقلی ہے، یہ قرآن دہشت کا سبق دیتا ہے، یہ قرآن ٹیررسٹ کا سبق دیتا ہے، یہ قرآن قتل و غارت گیری کا سبق دیتا ہے، یہ قرآن انسانیت کے خلاف کام کرنے کا سبق دیتا ہے، یہ قرآن دشمنی کا پیغام دیتا ہے۔ ایسے دشمن دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، ایک نہ ایک دن میرے قرآن پر انگلیاں اٹھیں گی، ایک نہ ایک دن میرے قرآن پر شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے اس کا جواب تیار کر دیا، پہلے ہی ایسے انگلی اٹھانے والوں کے لیے اللہ نے جواب قرآن کے اندر تیار کر کے رکھ دیا۔ ان کے منہ پر تالا ڈالنے کے لیے اللہ نے اس کا بندوبست قرآن کے اندر کر دیا۔ قیامت کی صبح آ جائے گی لیکن تمہاری کوئی آواز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی شروعات اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولتا ہے، قرآن کھولنے کے بعد سب سے پہلی لائن میں اللہ پاک نے ان جاہلوں کا جواب دے دیا، ایسے بکواس کرنے والوں کا جواب اللہ نے قرآن کریم کی پہلی آیت میں۔ اگر کوئی دوسری اور جگہ نہیں، قرآن کھولیں گے وہیں سے پڑھنا شروع کرے گا، ہر قرآن پڑھنے والا وہیں سے پڑھنا شروع کرے گا، تو اللہ نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر دیا، اس کا آڑ لگا دیا، اس کو باؤنڈری لگا دی کہ کوئی میرے قرآن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی میرے قرآن پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی میرے قرآن کو بدنام کرنے کی سازش نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میرا اتارنے والا قرآن وہ ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک کا امکان نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ یہ سچی کتاب ہے، یہ حق کی کتاب ہے، یہ اچھائی کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ نور کی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، تم ایک وسیم رضوی نہیں، تمہارے دل سے ہزار پیدا ہو جائے، تمہارے لیے شک کرنے کی گنجائش میری کتاب میں تو نہیں ہے۔ کسی اور جگہ جا کے بکواس کر لینا، کسی اور جگہ جا کے اپنا نام چلا لینا، کسی اور جگہ جا کے حملہ کر لینا، کسی اور جگہ جا کے دماغ لگا لینا، کسی اور جگہ جا کے اپنا منہ کھول لینا، میرے قرآن پر منہ کھولنا چاہتا ہے، پہلے ہی میں نے مہر لگا دیا، لا ریب فیہ، میرے کتاب میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے، میں نے اپنے سینے سے نکال کے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے لے کر میرے محمد تک پہنچایا، میرے محمد نے صحابہ تک پہنچایا، ابو بکر تک پہنچایا، عمر تک پہنچایا، عثمان تک پہنچایا، علی تک پہنچایا، خالد بن ولید تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، تبع تابعین نے اولیاء کو پہنچایا، اولیاء نے اتقیاء کو پہنچایا، مفسرین کو پہنچایا، محدثین کو پہنچایا۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لا ریب فیہ، میرے قرآن پر انگلی اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ میرا قرآن نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اگر یہ کسی کو دل کے اندر خیال آ رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلام میں ایسے قتل کی باتیں نہیں آ سکتی، دہشت گردی کی باتیں نہیں آ سکتی، مارنے کی باتیں نہیں آ سکتی، خون خرابہ کرنے کی باتیں نہیں آ سکتی، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اگر کسی کے دل میں شک آ رہا ہے اللہ نے اس کا بھی چیلنج کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے میرے قرآن میں، اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے میرے کلام میں، تو تم میرے قرآن کی ایک سورت بنا کے لاؤ۔ ایک سورت ایک پارہ کا چیلنج نہیں کرتا، ایک صفحے کا چیلنج نہیں کرتا، ایک رکوع کا چیلنج نہیں کرتا، ایک
آیت کا چیلنج نہیں کرتا، بلکہ ایک سورہ انا آتینا جو ایک لائن کی صورت ہے، یہ ایک صورت جیسی ہم قرآن اتار رہے ہیں، ایسا تم لے کر آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور تم اکیلے سے نہیں ہو سکتا، دوسرے کو لے لو، 2 سے نہیں ہو سکتا، تیسرے کو لے لو، 3 سے نہیں ہو سکتا، 4 کو لے لو، 4 سے نہیں ہو سکتا، 5 کو لے لو، 10 کو لے لو، 100 کو لے لو، 1000 کو لے لو، لاکھ کو لے لو، کروڑ کو لے لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی ساری طاقت لگا لو، آسمان والوں کو بلا لو، زمین والوں کو بلا لو، جنات کو بلا لو، فرشتوں کو بلا لو، جبرائیل کو بلا لو، میکائیل کو بلا لو، سارے نبیوں کو بلا لو، سارے انسانیت کو جمع کر لو، اور میری جیسے قرآن کی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، میں تمہارا چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ کیا بکواس ہے، کیا التو فالتو باتیں بک رہا ہے، جو اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن وہی قرآن ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جسے ابو بکر نے پڑھا، جسے عمر فاروق نے پڑھا، جسے عثمان غنی نے پڑھا، جسے علی مرتضیٰ نے پڑھا، جسے ابو ہریرہ نے پڑھا، جسے ابو ذر غفاری نے پڑھا، جسے خالد بن ولید نے پڑھا، جسے حسن نے پڑھا، جسے حسین نے پڑھا، جسے معاویہ نے پڑھا، جسے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھا، جنہیں صحابہ کے بعد اسی قرآن کو تابعین نے پڑھا، تمام تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا، اولیاء نے پڑھا، اتقیاء نے پڑھا، بزرگان دین نے پڑھا، محدثین نے اسی قرآن کو پڑھا، محدثین اور مفسرین نے اسی قرآن کو پڑھا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم بنے ہیں، امام شافعی بنے ہیں، امام مالک بنے ہیں، امام محمد بنے ہیں۔ اسی قرآن کو پڑھ کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے ہیں، اسی قرآن پر عمل کر کے صابر کلیری بنے ہیں، اسی قرآن پر عمل کر کے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بنے ہیں، اسی قرآن پر عمل کر کے نظام الدین اولیاء اللہ بنے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے بزرگان دین بنے، ان سب کا تعلق اسی قرآن کریم سے ہے۔ اس قرآن کریم کو مٹانے کی سازش اور اس قرآن کریم کو ختم کرنے کی سازش اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا دن کے 12 بجے کے وقت میں اگر کوئی آ کے کہے کہ مجھے رات نظر آ رہی ہے تو اس کی بات کا جیسے کوئی اعتبار نہیں کرتا، اور ساری دنیا اسے بے وقوف کہے گی، پاگل کہے گی، جاہل کہے گی، ملعون کہے گی، مردود کہے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دنیا میں یہ آواز اٹھائے کہ یہ قرآن غلط ہے اور اس کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنا چاہیے، میرے بھائی 26 آیتوں کی تو دور کی بات، 26 حروف بھی نہیں نکال سکتا، 26 زبر بھی نہیں نکال سکتا، 26 زیر بھی نہیں نکال سکتا، 26 پیش بھی نہیں نکال سکتا، 26 نقطے بھی نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قرآن کو جس اللہ نے اتارا ہے اسی اللہ نے یہ اعلان بھی کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ 26 آیتوں کے صفحے ویڈیو بنا کر پھاڑتا ہے اور کہتا ہے میں 26 آیتوں کو نکال دیا۔ دوسرا قرآن لا کے کہتا ہے یہ اصلی قرآن ہے۔ تیرا اصلی قرآن تجھے مبارک ہو، ہمارا اصلی قرآن ہمیں مبارک ہے۔ ہمیں حضور کا قرآن چاہیے، ہمیں ابو بکر کا قرآن چاہیے، ہمیں عمر فاروق کا قرآن چاہیے، ہمیں علی مرتضیٰ کا قرآن چاہیے، ہمیں عثمان غنی کا قرآن چاہیے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی قرآن اگر پیش کرے تو اس کے قرآن کو اس کے حوالے کر کے کہیں گے تیرا قرآن تجھے مبارک، تیری قبر میں لے کے جا۔
بھائیوں، قرآن کریم کی حقانیت، جیسے سورج کا حق ہونا ہر ایک مسلمان، ہر ایک انسان کے دل میں ہے کہ ہاں اب سورج نکلا ہے. کسی کو ڈاؤٹ ہے کبھی؟ سورج نکلا ہے اگر میں بولوں تو دنیا کے کسی انسان کو ڈاؤٹ ہے؟ قرآن کا حق ہونا جب اللہ نے کہہ دیا تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے جو نوجوان، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے دوست موبائلوں کو یوز کرتے ہیں، اس کے اندر یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں اور اس یوٹیوب کے اندر ایسے ملعون و مردود کی باتیں اگر آ رہی ہے تو اسے سن کر کانوں سے سنے، کانوں سے نکال کر پھینک دے. ایسا نہ ہو کہ ایسے جاہلوں کی بات سن کر کے اس پر بھروسہ کر لیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیں. یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں، یہ ہمارے ایمان کو ہمارے سے چھیننے کی کوششیں اور پلاننگ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ٹاپک اٹھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ موبائل یوز کرنے والے، یوٹیوب یوز کرنے والے اور اس کے اندر جو آ رہا ہے اس کو سن کر کے دوسرے کو فارورڈ کرنے والے اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اچھی بات کو فارورڈ کرنا سیکھے، بری بات کو ڈیلیٹ کرنا سیکھے. بکواس کو کیوں پھیلائیں گے؟ کیوں دوسروں کو شیئر کریں گے؟ وہیں پر دفن کر دے، اسے فاتحہ پڑھ کر کے ختم کر دے. پہلا حملہ قرآن کریم پر کیا اس ملعون نے، اور اس کے بارے میں ایسی مخلصات بک رہا ہے، ایسی گندی زبان استعمال کر رہا ہے. اللہ اس کا حشر بہتر جانتا ہے. میں کئی جمعہ پہلے ایک واقعہ میں نے سنایا کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں کی نحوست سے مرنے کے بعد زمین بھی اس کے جسم کو قبول نہیں کرتی، وہ کسی بھی سے شامل ہے. کون بچے گا اللہ کی کتاب پر حملہ کر کے؟ کون بچے گا اللہ کے قرآن پر انگلی اٹھا کر؟ کون بچے گا مصطفیٰ کی زندگی سے کھلواڑ کر کے؟ کون بچے گا نبی کی زندگی کو داغدار کر کے؟ کون بچے گا جس نبی کے صدقے میں کائنات بنائی گئی اسی نبی کو آج بدنام کرنے کی یہ ملعون مردود کوشش کرتا ہے؟ اس جاہل کی بکواس میں سے ایک سب سے بڑا بکواس کا جواب دیتا ہوں. اس ملعون مردود نے جہاں ایک طرف قرآن پر انگلی اٹھائی، وہیں پر دوسری چیز جس پر اس نے انگلی اٹھائی اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح اس کام میں کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک اور مقدس زندگی. اس زندگی کو داغدار کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی زندگی کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور یہ بکواس دنیا میں پھیلا رہا ہے. سوشل میڈیا میں بیٹھ کر یہ آواز لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کا نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کے دیوانے تھے، خواہشات پرست تھے، خواہشات کو پوری کرنے کی ان کے اندر عادت تھی. اسی لیے نعوذ باللہ انہوں نے پہلا نکاح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا. ارے اگر اللہ نے عقل دیا ہے، اس عقل کو اگر صحیح استعمال کرتا تو یہ بکواس کرنا تیرا بند ہو جاتا. کیا بکواس کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ اتنا بڑا الزام. اللہ کے نبی خواہش پرست تھے، اللہ کے نبی نفسانی خواہشات کے اندر لگے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی مانسک بیماری میں تھے. تیری زبان کو کیڑے پڑ جائیں، تیرے منہ کے اندر کیڑے پڑ جائیں تو کس نبی کو داغدار کرنا چاہتا ہے؟ تیرا دل خراب ہے، تیری زبان خراب ہے، تیرا خیالات خراب ہے، تیرا دماغ خراب ہے اور
تیرے جسم کے باڈی کے اندر کی ایک ایک چیز خراب ہے. نبی کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش ابو جہل نے بھی کیا, ابو لہب نے بھی کیا, مسیلمہ کذاب نے بھی کیا, عتبہ بن شیبہ نے بھی کیا. آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. نبی کے نام کو مٹانے والے دنیا سے مٹ کے چلے گئے. نبی کا نام نہ آج تک مٹا, نہ کل مٹے گا, نہ قیامت کی صبح تک مٹے گا. نبی کے بارے میں کیا الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی خواہش پرست تھے, اس لیے انہوں نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا. اس کا ایک جواب دیتا ہوں اور اس جواب کے 3 پوائنٹ بتاتا ہوں, اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اس جاہل کی بکواس کا جواب یہ ہے, یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی, یہ مسلمانوں کے نبی خواہش پرست تھے, اس لیے خواہش میں آ کر خدیجہ کے ساتھ نکاح کر لیا. اس کا جواب یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا, یہ اللہ کے نبی کا پہلا نکاح. معلوم ہے نا, پہلا نکاح. پوائنٹ نمبر 1, اس پہلے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال. اور جس عورت سے نکاح ہو رہا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی عمر ہے 40 سال. نبی کی عمر 25, خدیجہ کی عمر 40. لڑکی کی عمر اور یہ لڑکی کی عمر آج کے رواج میں جہاں نکاح ہوتا ہے, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے آل اولاد میں, ہماری سوسائٹی میں اور دنیا بھر کے اندر جب نکاح کا پیغام لے کر کے کہیں جاتے ہیں تو وہاں یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکا کی عمر اور لڑکی کی عمر کتنی ہے. اس میں اگر لڑکی کی عمر کم اور لڑکے کی عمر زیادہ ہے تب نکاح کا پیغام اوکے ہوتا ہے. یہی بات ہے. لڑکی کی عمر نکاح میں زیادہ ہوتی ہے, لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے, تب نکاح کیا جاتا ہے. یہ ساری دنیا کا رواج اور ہماری سوسائٹی کا, ہمارے معاشرے کا رواج ہے. لیکن یہاں اللہ کے نبی جو پہلا نکاح کر رہے ہیں اس میں الٹا ہے. نبی کی عمر 25, حضرت خدیجہ کی عمر 40. 25 سال کا نوجوان جس کی ابھی جوانی ابھر رہی ہے, جس کا خون گرم ہے, جس کی خواہشات فرش اور تازہ رہتی ہے, اگر اللہ کے نبی خواہشات پرست ہوتے نعوذ باللہ اور اللہ کے نبی کا مقصد نکاح کرنے میں خواہش پوری کرنا ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 40 سال والی عورت سے نکاح کبھی نہیں کرتے. لڑکا اپنی سی کم عمر کی لڑکی کو دیکھتا ہے, ینگ لڑکی کو دیکھتا ہے, جوان لڑکی کو دیکھتا ہے, خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. اللہ کے نبی کا نکاح ہو رہا ہے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال والی خاتون سے ہو رہا ہے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی خواہش پرست نہیں تھے. ورنہ 40 سال والی خاتون سے نکاح کرنے کی کیا مجبوری تھی اللہ کی. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نکاح کیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے آلریڈی حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ہو کر کے ٹوٹ چکی تھی. بیوہ عورت ہے, 2 شوہروں کو چھوڑنے والی عورت ہے, 2 شوہروں کے ساتھ زندگی گھٹانے کے بعد جس عورت کے ساتھ اللہ کے نبی کا نکاح ہو رہا ہے, کیا یہ خواہش پرست ہونے کی علامت ہے؟ بیوہ کے ساتھ کوئی پہلا نکاح کرتا ہے؟ بیوہ کے ساتھ, وہ بھی 2 خاتون 2 شوہروں کے ساتھ
جس کا نکاح ہوا ہے اور 2 شوہروں کے طلاق کے بعد یا ان کے شوہر کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ رہی ہے، اس نکاح کو بنیاد بنا کر یہ جاہل کہتا ہے کہ یہ خائف پرست کے لیے نکاح کیا۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کے اندر باحیات رہی، زندہ رہی، اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ پوری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہی، انہی کے ساتھ زندہ نکاح میں رہے، انہی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے انتقال سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے انتقال کے وقت 50 سال کی عمر کے تھے۔ کتنی عمر ہو گئی تھی حضرت اللہ کے نبی کی؟ 50 سال۔ 50 سال کی زندگی گھر گئی اور صرف ایک بیوی کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد جتنے نکاح کیے وہ سب حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد کیے۔ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں، اس کو بھی ٹاپک بنا کر دشمن کہتے ہیں کہ دیکھو کیسا خواہش پرست ہے کہ 11 بیویوں کو رکھا تھا، 11 بیویوں کے ساتھ شادی کیا۔ میرے بھائی 50 سال جس کی عمر ہو جائے کیا اس کے بعد نکاح کی ضرورت رہتی ہے؟ 50 سال کی عمر ہونے کے بعد کوئی نکاح کرتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے نبی 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ جتنی اولاد ہوئی، ایک اولاد کے علاوہ ساری اولاد حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، 4 بیٹیاں، یہ چاروں کی چار حضرت خدیجہ کے اولاد ہیں۔ بیٹے ہوئے سب حضرت خدیجہ کے ہیں۔ ایک بیٹا حضرت ابراہیم غالباً وہ دوسری باندی سے ہوا۔ 50 سال کی عمر ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرے نکاح کیے، تو اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں چھپی ہوئی ہے، اور وہ بھی سارے کے سارے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح ہوئے ہیں۔ ساری 11 بیویوں میں صرف اور صرف امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی بیوی ہے جن کو اللہ کے نبی نے کنواری کے حالت میں نکاح کیا۔ حضرت عائشہ کے علاوہ ساری بیویاں مطلقہ تھی، یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ ایسی پاکیزہ زندگی جس نبی کی گزری، اس نبی کو زندگی کو داغدار کرنے کے لیے یہ ملعون، بیکار اور فالتو کے الزامات لگا کر اللہ کے نبی کی زندگی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ نبی ہی نہیں تھے، ان کو کسی نے نبی بنایا نہیں۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف انسانوں نے تسلیم نہیں کیا، جنات نے بھی تسلیم کیا ہے، درختوں نے بھی نبی کی نبوت کو تسلیم کیا ہے، یہ پتھروں نے اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا ہے۔ جس منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی لکڑی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ منبر بھی میرے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا ہے، اور میرے نبی کی نبوت کو چاند نے تسلیم کیا، سورج نے تسلیم کیا، ستاروں نے تسلیم کیا، آسمانوں نے تسلیم کیا، زمین نے تسلیم کیا، بادلوں نے تسلیم کیا۔ اللہ کے نبی جس درخت کے سامنے سے گزرتے، درخت اللہ کے نبی کو جھک کر سلام کیا کرتے، جن جانوروں کے سامنے اللہ کے نبی گزرتے، اونٹ اور بکریاں اللہ کے نبی کے سلام کیا کرتے تھے۔ جس نبی کی نبوت کو چاند تسلیم کرتا ہے، جس نبی کی نبوت کو سورج تسلیم
تسلیم کرتا ہے، جس نبی کی نبوت کو آسمان تسلیم کرتا ہے، زمین تسلیم کرتا ہے، سورج چاند جس نبی کے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہوتا ہے، جس نبی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ سکتا ہے، جس کا صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا، تیرے ایک کے انکار کرنے سے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں کرتا۔ کیا سمجھتا ہے سوشل میڈیا میں بیٹھ کر بکواس کرنے سے مصطفیٰ کی شان بڑھ جائے گی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے یہ بھی وعدہ کر دیا ہے کہ جس محمد کو میں دنیا میں نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، جس مصطفیٰ کو میں نے دنیا میں نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، جس مدنی کریم کو دنیا کے اندر نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، جس کا نام قرآن میں کہیں طٰہٰ کر کے پکارا گیا، کہیں یاسین کر کے پکارا گیا، کہیں مدثر کر کے پکارا گیا، کہیں مزمل کر کے پکارا گیا، جس کے بالوں کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، جس کے چہرے کی چمک کی قسم قرآن کھاتا ہے، اس کے زندگی کو تو اگر ختم کرنا چاہتا ہے، داغدار بنانا چاہتا ہے، سن لے میرا اعلان بھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اس محمد کو دنیا میں اتارا اور اس کا نام قیامت کی صبح تک ہم بلند کرتے رہیں گے۔ ہر دن، ہر نماز میں، ہر ملک کے اندر، ہر بستی کے اندر، بستی کے ہر مسجد کے اندر مؤذن اگر اذان میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کے نام کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ جب تک مؤذن اذان میں اللہ کی بڑائی کے ساتھ میرے نبی کا نام نہیں لیتا، اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک اقامت کہنے والا میرے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام نہیں لیتا، اس کی اقامت مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک نمازی نماز میں بیٹھ کر تشہد میں اللہ کے نبی کا نام نہیں لیتا، نبی پر درود نہیں بھیجتا، اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جب تک کوئی انسان اسلام میں آنے کے لیے کلمے کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام نہیں لیتا، جب تک اس کا اسلام بھی قبول نہیں ہوتا۔ جس نبی کے اللہ نے یہ شان رکھا ہے، اس نبی کی زندگی کو برباد کرنے کی تو کوشش کرتا ہے تو تیری زندگی پر لعنت ہے۔ تو بھائیو، یہ سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں دلوں کے اندر خیالات گندے پیدا کرنا، قرآن سے مسلمانوں کو دور کرنا، نماز سے مسلمانوں کو دور کرنا، مصطفیٰ کی زندگی سے مسلمانوں کو دور کرنا اور اللہ کی بڑائی سے مسلمانوں کو دور کرنا، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا، ان کے ایمان کی جڑوں کو کمزور کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ اچھی طرح دشمنوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بول دے، اگر مال مانگے مال دینے تیار ہے، جان مانگے جان دینے تیار ہے، صلاحیت مانگے صلاحیت دینے تیار ہے، اور اگر ہماری زندگی کا سرمایہ چاہتے ہو سرمایہ دینے تیار ہے، لیکن ایک مرتبہ محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ گردن کٹا سکتے ہیں، دشمن کے آگے گردن جھکا نہیں سکتے۔ یہی پیغام ہے اسلام کا، یہی پیغام ہے سارے صحابہ کا۔ آج کے دور میں اگر ہم نے اسلام کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط نہیں کیا، اگر ہم نے آج کے دور میں قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط نہیں کیا، میرے بھائی، یہ قرآن جو اللہ پاک
ذات نے میرے اور آپ کے لیے دے کے بھیجا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. یہ ہماری ہدایت کی کتاب بنا کے اللہ نے بھیجا، یہ ہمارے لیے نجات کی کتاب بنا کے دنیا میں بھیجا. اللہ حفاظت فرمائے، اس قرآن کو ہم نے مردوں کی کتاب بنا لیا. گھر میں قرآن کب اٹھتا ہے؟ جب جنازہ رکھتا ہے. قرآن کب یاد آتا ہے؟ گھر کی اوپننگ ہوتی ہے. قرآن کب یاد آتا ہے؟ دکان کی اوپننگ ہوتی ہے. قرآن کب یاد آتا ہے؟ باپ کا جنازہ جب گھر میں آتا ہے. قرآن کب یاد آتا ہے؟ ماں کا جنازہ جب گھر میں آتا ہے. میرے بھائی، مرحومین کو پڑھنے کے لیے قرآن نہیں اترا، زندوں کو پڑھنے کے لیے قرآن اترا ہے. تیری زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا، تیرے ایمان کو بدلنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا، تیری قبر کو سنوارنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا، تیری جنت بنانے کے لیے اللہ نے قرآن دیا. اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو. اپنے گھروں کے اندر قرآن کو پڑھنے کا ماحول بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالو، ورنہ ایسے جاہل کی بکواسیں یوٹیوب پر آتی رہے گی اور ہمارے نوجوان ایسے جاہلوں کی بکواس سنے گا اور ہمارے آنے والی نسلیں ایسے جاہلوں کی بکواس سنے گی تو ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ایسے جاہلوں کے، اسلام کے دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے میرا آپ کا فرض بنتا ہے اپنے اولاد کے دلوں میں قرآن کی محبت بٹھائیں، اپنے اولاد کے دلوں میں قرآن کی عظمت بٹھائیں، اپنے اولاد کے دلوں میں قرآن کی بڑائی بٹھائیں، قرآن کی حقانیت کو بٹھائیں اور بتائیں قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک آیت سچی ہے، ایک ایک نقطہ سچا ہے، ایک ایک زبر سچا ہے، ایک ایک زیر سچا ہے. یہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتی. یہ عقیدہ اور یہ ذہن مسلمان کے بچے کو بنانے کی آج ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، صرف بچوں کے دلوں کے اندر ایسے عقل، بی سے پیار، سی سے کیا نہیں زندگی ان کی کٹ جائے. قرآن سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا، سورہ فاتحہ سے نہیں ہو سکتا، نماز صحیح ہو سکتی. جب تک قرآن صحیح نہیں تیری نماز صحیح نہیں. جب تک قرآن پڑھنا نہیں آتا تجھے نماز بھی پڑھنا نہیں آتا. یاد رکھ لینا، اس کا گہرا تعلق ہے ہمارے ایمان کے ساتھ. اس لیے میں نے کہا یہ ہماری جڑیں ہیں، جڑیں. یہ جڑوں کے ساتھ کنیکشن رہا تو ہماری زندگی قائم و دائم ہے. اگر ہمارے جڑوں کے ساتھ کنیکشن کمزور ہوا یا ویک ہو گیا تو پھر ہماری نمازیں بھی جھکنا اٹھنا، کیا بھی کہتا دیکھا دیکھی چل رہا پڑھنے تو کیا بھی آتا ہے. سامنے والا جھکا تو میں بھی جھکتا ہوں، سامنے والا اٹھا تو میں بھی اٹھتا ہوں. امام صاحب اللہ اکبر بولے تو میں بھی اللہ اکبر بولتا ہوں. امام صاحب السلام علیکم بولے تو السلام علیکم. اکثر لوگ نماز کو اس لیے بھی نہیں آ رہے کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا. کیا بھی کرنا مسجد میں جب پڑھنا نہیں آتا. کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے امت کا قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے، نبی کی زندگی سے اپنا کلیکشن جتنا زیادہ ہو سکے مضبوط کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.